مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر جب آپ پورے الامر کو مانتے تو اس کا مطلب اسپیشل آپ امام ابو حنیفہ سے ہی مسئلے نہیں لیتے. کسی بھی مطلب امام سے اگر مسئلے ملتے صحیح اور قرآن حدیث سے بیٹھتا ہے صحیح برابر ہے تو آپ ان کی بات مان لو گے برابر ہے. تو پھر میرا کہنے مطلب یہ کہ خاص پھر مطلب وہ تقلید کرنا ہوا کہاں. مطلب جب آپ آنکھ بند کر کے مانتے ہو تو تقلید کرنا ہوا کہاں. اور صرف اپنے آپ کو حنفی کہنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. برابر ہے ایسا ہے. اور چار امام چاروں کی اگر الگ الگ بات ہے تو آپ لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ چاروں صحیح اپنی اپنی جگہ. لیکن اگر آپ کو امام ابو حنیفہ کی بات ماننا ہے تو اس مسلک میں لینا پڑے گا. اور اگر امام شافعی کی بات صحیح لگتی ہے کوئی تو آپ کو اس مسلک میں بھی جانا ہے تو آپ اس میں جا کے اس طرح کرو گے تو آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ گناہ میں نہیں آؤ گے برابر ہے. اور امام حنبل کا کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے تو آپ کو اس میں جانا ہے تو آپ اس میں بھی جا سکتے ہو. مطلب یہ چار الگ الگ جماعتیں چار الگ الگ چار کے چاروں صحیح ہیں برابر ہے. اور چار میں سے کسی بھی ایک میں جاؤ گے اور ان کے طریقے سے مطلب ان کی تقلید کرو گے تو آپ مطلب صحیح ہو. تو یہ چیز مطلب سمجھ میں نہیں آتی کہ چار کے چاروں کیسے صحیح. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی, بہت سے فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو لیکن یہ چار الگ الگ طریقے والی الگ جماعتیں یہ چاروں کے چاروں صحیح ہو کر جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ چیز دماغ میں نہیں. آپ اس میں 2 سوال ہو گئے. بہت امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے. ایسا ہونا چاہیے لوگوں تو اس طرح کیا خلاصہ ہوتے ہیں لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کا یہ سوال تھا کہ بھائی آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید مطلب کرتے ہو یعنی حنفی کہتے ہو تو پھر آپ نے جیسے بھی کہا کہ حنفی مطلب آنکھیں بند کر کے ہم تقلید نہیں کرتے ہیں دوسروں کی بات مانیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کا میں خلاصہ کر دوں. ہم لوگ اجتہادی مسائل میں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے جو اصول بنائے ہیں اس اصول کے مطابق جس قدر اجتہادی مسئلے نکلتے ہیں اس میں ہم حنفی ہیں اور صرف مسلک احناف کو ہی مانتے ہیں. دوسری بات کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ 4 مسلک ہیں برابر. تو 4 مسلک مطلب حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھی کہ بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی. تو یہاں پر آپ کی تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے سمجھنے کی. دیکھو یہ آپ کی تحقیق پوری نہیں ہوئی ہے. آپ بغیر آدھی تحقیق کر کے اہل حدیث بنے اس کا مطلب پوری تحقیق نہیں کیا آپ نے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو جو تم کو سمجھایا جا رہا ہے. حق اور باطل والا اختلاف نہیں ہے. اور جب حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے نا تو ایک جماعت اہل حق کی ہوتی ہے اور دوسری جماعت اہل باطل کی ہوتی ہے. یہ اختلاف حق بمقابلہ خطا ہے. حق بمقابلہ خطا ہے اور اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے. بخاری شریف میں روایتیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتہاد کرنے والا میرے دین میں اجتہاد کرنے والا شخص اگر صحیح سے درست اجتہاد کر لے گا تو اس کو 2 اجر ہیں. اگر اجتہاد کرنے میں وہ خطا کر گیا تو بھی اس کو 1 اجر ہے. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجتہد کی درستگی اور خطا پر دونوں پہ ثواب عطا فرمایا. بھائی جن جماعت کو دونوں کو یہاں پہ 2 پارٹیاں ہیں مان لو اور دونوں کو اللہ کے نبی فرمائے کہ تیرے کو 2 ثواب ملیں گے تیرے کو 1 ثواب ملے گا تو کوئی گمراہ ہوا اس میں سے؟ جب ثواب دونوں کو ملے تو کوئی باطل ہوا نہیں ہوا. ہاں فرق اتنا ہوا کہ ایک کو 2 ثواب ملے ایک کو 1. تو پتہ چلا مجتہد کا اختلاف حق بمقابلہ باطل نہیں ہے حق بمقابلہ خطا ہے. یعنی یہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ مجتہدین اجتہاد کریں گے تو ان میں اختلاف ہوگا اور جس کا اجتہاد درست ہوگا اس کو 2 اجر ہیں جس کا خطا کر جائے گا اس کو 1 اجر ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کس کا اجتہاد درست ہے. پتہ چلا کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ کس کا اجتہاد درست ہے اور کس کا غلط یہ کل قیامت کے دن ہوگا. یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے. آپ ہوتے ہیں تو اجتہادی مسئلے ہی پیدا نہیں ہوتے اور سچوٹ بات سب کے سامنے آتی ہے. جب نہیں ہے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب یہاں پہ درست بھی ہوگا خطا بھی ہوگی. تو جب اختلاف ہوگا اور اختلاف ہونے کے بعد مجتہدین کے الگ الگ مسلک قائم ہوں گے. حدیث کیا بتا رہی ہیں کہ یا تو کسی ایک پارٹی کو 2 اجر ملیں گے دوسرے مجتہد کو 1 اجر ملے گا. جب اجر سب کو ملیں گے تو ہم ان کو 4 فرقے نہیں کہیں گے 4 الگ الگ مسلک بھی نہیں کہیں گے. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ چاروں کے چاروں ایک ہی ہیں. ان میں جو اختلاف ہے وہ حق باطل کا نہیں ہے حق بمقابلہ خطا کا ہے. یہ ہو گیا جواب. اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی کی تقلید کیوں کرتے ہیں یعنی دوسرے مسلک والوں کی بھی بات کیوں نہیں لے لیتے. یہ بھی آپ کا غالب سوال. تو
میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، تقلید کی جو تعریف ہے وہ آپ غلط سمجھ رہے میں ہو. نے یوں نہیں کہا، میں نے یوں کہا کہ آپ سب سے مطلب مسئلے لیتے ہو تو پھر اسپیشل مطلب اپنے آپ کو ہم نہیں لیتے سب سے، ہم نہیں لیتے بھائی. امام ابو حنیفہ سے ہاں مسئلے لیتے ہو آپ. صرف اجتہادی مسائل میں، اسی لیے تو ہم حنفی کہتے ہیں. آپ اگر ہم سب سے لیتے تو ہم اپنا حنفی نہیں کہتے نا، پھر تو ہم سب کے مقلد ہوتے ہیں. ہم اجتہادی مسائل میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے ہی مسئلے لیتے ہیں. اسی طرح شافعی ہیں، وہ اجتہادی مسائل میں امام شافعی کے اجتہاد کو لیتے ہیں، اور اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، کیونکہ میں نے مسائل بتا دیے کہ ان مسائل میں کسی بھی مجتہد سے مسئلہ تو لینا ہی ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہو. اب دیکھو، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو مسئلے لیتے ہیں تو امام صاحب نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول نکالے ہیں، اور اس میں بھی ایک اصول ہے کہ فقہ حنفی، یعنی فقہ حنفی مطلب کہ قرآن حدیث سے نکلا ہوا مسئلہ، قرآن حدیث سے نکلا ہوا مسئلہ اس کو کہتے ہیں فقہ. تو فقہ اور پھر آگے حنفی کا لفظ لگ جائے گا، فقہ حنفی. تو ہمارے نزدیک فقہ حنفی اس مسئلے کا نام ہے جس پر احناف کے علماء کا فتویٰ ہو. دیکھو یہاں پہ ایک میں اہم بات کی وضاحت کر دوں، آپ لوگوں کو بتایا بھی ہوگا، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بہت سب اہل حدیث علماء کے ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے. وہ کیا کرتے ہیں، فقہ کی ایک کتاب نکالی در مختار، اس میں لکھا ہے بھائی حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ، اگر کسی کی نکسیر پھٹ گئی نا تو خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا پیشانی پہ لکھنا ان کے نزدیک جائز ہے. بیچارہ عام مسلمانوں بھڑکتا ہے، خون پیشاب سے ناپاک چیز سے قرآن لکھنا، بولے ان کی کتاب میں لکھا ہے. اب دیکھو یہاں پہ کہ ہمارا مسلک کیا ہے، فقہ حنفی، وہ ہمارا مسلک ہی نہیں ہے. جہاں وہ بات لکھی ہے نا وہ ایک سوال ہے ایک جن کا، آگے اس کے جسٹ آگے لکھا ہے ظاہر المذہب المنعو، کہ ظاہر مذہب یعنی ہمارا جو احناف کا مذہب کیا المنعو، منع ہے، منع. لیکن یہ بات یہ لوگوں کو نہیں بتاتے. ہماری کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا، اس کا مطلب تم ہم پہ فٹ توڑا کر دوں گے. ہمارا مسلک کیا ہے، جو ہمارا مسلک ہے اس کا نام فقہ حنفی ہے. وہاں پہ تو ایک سوال لکھا ہے اور آگے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ بھائی اس طرح کا علاج کرنا حرام ہے. لیکن آج لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا بتایا جائے کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے کہ ہمارے پاس ایک ترمذی شریف حدیث کی کتاب، یہ حدیث کی صحیح سیاستہ میں سے ہے نا، صحیح حدیث کی کتاب ہے. ترمذی شریف میں بھی کچھ حدیث ایسی ہے جس پہ محدثین نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ روایت کیا موضوع کا مطلب ہے من گڑت، بناوٹی. تو کیا اس چند حدیثوں کی وجہ سے ہم پوری کتاب کو غلط کر دیں گے؟ آج کیا ہو رہا ہے، جماعت اہل حدیث والے کیا کر رہے ہیں، حنفیوں کی کتاب میں سے چند ایسے مسئلے نکال کر لوگوں کو کہتے ہیں ان کی کتابوں میں دیکھو کیا لکھا ہے. ارے وہ جو مسئلے لکھے وہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک مسئلہ ہونے کی بنیاد پر وہاں لکھا ہوا ہے، باقی وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں وہ صرف اجتہادی مسائل میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے. اور کوئی بات پوچھ رہے ہو تو پوچھو. آپ بات کرتے رہتے تو دماغ میں سوال آگے نکل جاتا ہے. نہیں کوئی دوسرا بے فکر کرو، بہت اچھی بات ہے، تم بنداس رہ کے کرو گے نا، دیکھو پوچھ لینا چاہیے کوئی بھی مسئلہ بھائی. بنداس رہ کے کرو گے نا تو سوال آئے گا. بات برابر ہے. کھل کے کرو، بنداس رہ کے کرو. چیز پہ کرنا ہے. آج تو ایک ہی سوال، ایک ملاقات، ایک ہی سوال، ملاقات ہوتے آپ تو ٹھیک ہے، بے فکر انشاءاللہ آتے رہو، ملاقات کرتے رہو، برابر. سوالات کرو، بے فکر.